صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الحبیب الکریم الامین والحمد للہ رب العالمین۔ خوش بختی اور سعادت مندی ہم سب کہ آج الحمدللہ میلاد پاک کی محفل میں ہم حاضر ہیں۔ بھائی محمد اکرم صاحب، ان کے نور نظر عزیزہ محمد عارف کی شادی کے موقع پر انہوں نے میلاد کی محفل رکھی ہے۔ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ اس شادی خانہ آبادی میں ظاہری اور باطنی برکتوں کا نزول فرمائے۔ آمین۔ بہت سعادت مندی ہے کہ اس صدی کے اندر 15ویں صدی کے اندر آپ دیکھتے ہیں شادی بیاہ کے موقع پر کچھ اور پروگرام ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کا انعام نہیں ہے۔ کتنے رشتہ دار، کتنے دوست آپ چاہتے ہوں کہ کچھ اور رنگ ہوتا ہے، اور انہوں نے ہمت کی ہے میلاد کی محفل سے جاتے۔ سبحان اللہ۔ یہ مولانا شہر جان، یہ ہمارے شاگرد ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت فرمائے۔ آمین۔ اس کی شادی پر میلاد کی محفل تھی اور میں تقریر کے لیے حاضر ہوا تھا۔ رابطہ انہوں نے کیا تو میں نے پھر ٹائم دے دیا۔ اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ اس خوشی میں برکت فرمائے۔ آمین۔ تو دعا کریں گے جس کی ابھی نہیں ہوئی نا، انشاءاللہ دعا کی برکت سے اس کا کام بھی بن جائے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ اس گھر میں خیر و برکت کا نزول فرمائے۔ تو پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، اللہ تعالیٰ کے محبوب اس ماہ مقدس میں سارے جہانوں کے لیے رحمت بن کے آئے۔ 63,000 جہان اللہ نے بنائے۔ ہم جس جہان میں بیٹھے ہیں اس کو کہتے ہیں عالم ناسوت، فرشتوں کا جہان اس کو کہتے ہیں عالم ملکوت، جنات کا جہان ہے، اور ایسے سمندروں میں جو مخلوق رہتی ہے، دریاؤں میں، ان کا اپنا جہان ہے۔ تو عالم بالا پہ رہنے والے ان کا اپنا جہان ہے۔ ہر جہان کے ہر فرد کے لیے جس ہستی کو اللہ نے رحمت بنا کے بھیجا، ان کا نام نامی اسم گرامی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں تو سبحان اللہ بھی کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، جب اللہ کے محبوب جلوہ فرما ہوئے تو خوشی کس نے منائی تھی؟ سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ اس وقت جانور بھی بول پڑے تھے۔ مشرق والے مغرب کی طرف، مغرب والے دوڑ رہے تھے خوشی سے، اور آپس میں ایک دوسرے کو مبارکبادی پیش کر رہے تھے۔ محمد مصطفیٰ آئے، بہار اندر بہار آئی، زمین کو چومنے خوشبو جنت بار بار آئی۔ جس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر جانور بھی خوش ہوں، ملائکہ بھی خوش ہوں، حوریں بھی خوش ہوں، تمام کائنات کا ذرہ جھوم اٹھا۔ الحمدللہ ہم خوش بخت نہیں ہیں۔ 15ویں صدی ہو گئی ہے، 15ویں صدی چل رہی ہے۔ یہودیوں نے اپنے نبی کی تعلیمات کو مٹا دیا، عیسائیوں نے مٹا دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو۔ ہم خوش بخت ہیں، اللہ کے محبوب پر قرآن نازل ہوا، وہ ہمارے گھروں میں موجود ہے، مدارس میں موجود ہے، مساجد میں موجود ہے، ہمارے بچوں کے سینے میں محفوظ ہے، اور ہماری نگاہوں کو یہ سعادت نصیب ہوتی ہے، قرآن کی زیارت بھی کرتے ہیں اور تلاوت بھی کرتے ہیں۔ اللہ کے محبوب کے حسن کے تذکرے بھی ہوتے ہیں، علم کے تذکرے بھی ہوتے ہیں، جمال کے تذکرے بھی ہوتے ہیں، آپ کے کمالات کے تذکرے بھی ہوتے ہیں۔ خوش بخت ہیں یا نہیں؟ جیسا بھی ہمارا، ہم خوشی کیوں مناتے ہیں کہ محسن کائنات تشریف لائے۔ ایسے ہاں محسن کائنات تشریف لائے، اور وہی قوم زندہ ہوتی ہے جو اپنے محسن کو نہ بھولے، وہ زندہ دل قوم ہوتی ہے۔ تو پتہ ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے ہمیں برکتیں کیا نصیب ہوئی۔ ہم تو بھائی خوشی مناتے رہیں گے، قیامت والے دن بھی یہ خوشی، اس وقت لوگ جلوس کی حالت میں ہوں گے، اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں حاضری ہوگی، اور قبر کے اندر بھی اللہ کے محبوب کی زیارت ہوگی۔ سبحان اللہ۔ کب تک منائیں گے؟ میرے سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس
نجد کے کلے گراتے جائیں گے. ہم تو محبوب کا تذکرہ کرتے رہیں گے تو ہم خوش بخت ہیں. دیکھیے اللہ کے پیارے محبوب کے غلاموں، آخر میں ہم آئے. عمریں تھوڑی ہیں، عمل بھی زیادہ. 500 سال والے پہلے گزر گئے جن کی اتنی لمبی عمریں، 300 سال 400 سال. اب کیا 60 سے 70 100 تک کتنے پہنچتے ہیں؟ اور میں سے کوئی بیٹھا ہے 100 والا؟ آپ کی عمر 70 ہے. اللہ عمر میں برکت فرمائے. اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیادہ عمریں 60 سے 70 سال، 60 سے 100 سال تک تھوڑے پہنچے. دیکھیے عمر تھوڑی. میری والدہ زندہ ہے 100 سال 25 سال 125 سال. سبحان اللہ. ہر کے اندر دیکھو اللہ کا اچھا اللہ کا کرم ہے. اماں کے قدم کو بوسہ دو، امی کے قدم کو. جن کی امی موجود ہیں، یہ اللہ کے پیارے محبوب کا فرمان ہے اور سیرت مصطفیٰ کا یہ مسئلہ ہے. یہ عرض کر رہا ہوں، ماں کے قدموں کو بوسہ دو، یوں سمجھو کعبے کی چوکھٹ پہ ٹوٹ قدم ہے امے کا وقد وفیتا نظرہ کا. ایک اپنے صحابی کو اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا اپنے بابے کا چہرہ پیار سے دیکھ، محبت سے دیکھ، ادب سے دیکھ، ثواب کتنا ہوگا. حج مبرور کا. سبحان اللہ. صحابی نے عرض کیا رسول اللہ یہ تو بڑا آسان ہے، 100 مرتبہ کر دیکھیں گے. فرمایا اللہ اکبر، اللہ بڑی عظمت والا ہے. 100 بار بابے کا چہرہ دیکھ، پر دیکھ پیار سے دیکھ، ادب سے دیکھ. ہماری سرائکی میں کہتے ہیں کوڑھی آنکھ نہ دیکھتے، ادب کے ساتھ دیکھ، 100 حج کا ثواب ہوگا. اماں بھی موجود ہے، ابا بھی موجود ہے گھر میں. کیوں سمجھے جب مشکل پیش آئے امی کے قدموں پہ ہاتھ رکھ، چوم امی میرے لیے دعا کرو. پھر دیکھو کس طرح رنگ لگتا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا اللہ کے پیارے محبوب کے غلاموں، محمد اکرم صاحب کو کتنی خوشی ہو رہی. بیٹے کی شادی خانہ آبادی اور خوشی کے موقع پر میلاد منا رہے. میری اپنی شادی تھی، مہینہ رجب شریف کا تھا، سن 1987، اور میں نے محفل میلاد رکھی. اور ہمارے ہاں وہاں جاہلانہ طریقے بہت تھے دیہات کے اندر. نوجوان تھے وہ مقابلے میں آ گئے. میں نے کہا اللہ کے بندو اگر ہماری نہیں مانتے ہو، شادی میری اپنی ہے. وہ ڈھول والے کو بلا کے خود لائے، 3-4 کلومیٹر سفر کر کے نا کہ ہم مولوی صاحب کی شادی پہ ڈھول ضرور بجوا دیں. وہ آگے جی ڈھول والا آ گیا. میں نے کہا دیکھ بھائی جو تیری اجرت ہو میں دے دیتا ہوں، مہربانی کر. میں نے مدرسے میں تعلیم حاصل کی ہے، میں عالم دین اور پڑھا رہا ہوں، مہربانی کر. میں نے روک دیا. ظہر کا عصر تک وہ بیٹھا رہا. پھر یہ جو نوجوان ملے میرے چچا جان کو کہا. میرے چچا جان میرے ابو کی بارگاہ میں پہنچ گئے. آخر شادی چس کہنا کرے سی بغیر ڈھول، جہاں ڈھول دھمکا نہ ہو. یہ کیسی لوگوں کو کیسے. میں عصر کی نماز پڑھ کے آیا، وہ ڈھول والا بھی ڈھول. میں نے کہا بھی تو نے کیوں آگے آپ کے والد سے. اب میں خاموش ہوں، ابو ہیں، ابا جی ہیں. پھر اس نے ڈھول بھی ایسا بجایا ہماری سرائکی میں تنا ٹوٹ گئے اتنے ایسا. تو باقی یہ تھا مہندی والا، مہندی بھی آپ نے نہیں لگا. اور ادھر کوئی یہ سلسلہ ہوتا ہے وہ بھی میں نے نہیں باندھا. چھری لائے، وہ چھری بھی ہاتھ میں دیتے. میں نے کہا یہ چھری کسی کے پیٹ میں مارنی ہے کیا کرنا ہے؟ کہ یہ رکھ ہوتی ہے تاکہ جن وغیرہ کا کوئی اثر نہ ہو. میں نے کہا ہم آیت الکرسی پڑھتے ہیں، معوذتین پڑھتے ہیں، ہمارے پاس یہ برکت والی چیزیں ہیں، یہ اللہ کا قرآن ہے، لہذا وہ بھی میں نے رکھ دی. تو پھر جس وقت واپس آئے، برات واپس آ گئی، تو رات کو 28 کی رات تھی اور محفل میلاد تھی، اور 27 کی رات کو میرے شاگرد بھی تھے. ہم نے صلاۃ التسبیح پڑھی، نوافل پڑھتے رہے. اور صبح جس وقت برات گئی تو وہاں جس طرح دیہاتوں کے اندر جاہلانہ رسمیں اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ڈال دیا کہ مولانا صاحب ہیں بھائی کوئی شرارت نہیں کریں گے، شریعت کے خلاف کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا. اللہ کا فضل و کرم ہوا، ہم واپس آئے تو پھر محفل میلاد اللہ کے پیارے محبوب کا ذکر خیر ہوا. لیکن وہ جو نوجوان جو چاہتے تھے نا وہ محفل میں ملنا.
یہ ہے مزاج. سن رہے ہو؟ اگر اور کوئی پروگرام ہو تو پھر کیا کرتے ہیں، یہ آ کر دعوت ولیمہ بھی کھا جاتے ہیں، کھانا بھی خوب کھاتے ہیں، پھر جاتے ہو پتہ کیا انعام دیتے ہیں، یہ جی کیا کنجر خانہ مچایا تھا، کنجری کو بلا لیا. اور آپ لوگ ان کو خوش کرنے کے لیے جو کرتے ہو، سمجھتے ہو اللہ ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے، اللہ کے محبوب ناراض ہوتے ہیں تو ہو جائیں. کیا ہے، لیکن یہ دوست ناراض نہ ہو. یاد رکھیے قبر میں یہ، حشر میں یہ کام، اگر کام آئیں گے تو آمنہ کے لال کام. اس لیے یا رسول اللہ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں میرے غلاموں، میری رحمت تمہارے لیے گفٹ تحفہ ہے. سب کے لیے رحمت، حیوانوں کے لیے جو سب کے لیے رحمت بن کے آئے، رحمت کا حصہ بھی سب کو ملا ہے. اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں البتہ جن کا ظرف ایسا نہیں تھا، مثلا جو ہاتھ پاؤں سے معذور ہو، اللہ کے محبوب کے فیض کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے، اور جس کا جتنا ظرف ہے وہ اتنا حاصل کرے گا، اور نہ جس کے ہاتھ سلامت ہوں نہ پاؤں سلامت ہوں نہ وہ فیض یاب ہو سکے. اب وہ شکوہ کرے کہ فیض ہی نہیں ہے، وہ اپنی قسمت کی طرح متوجہ ہو. سب کو فیض ملا، جو بھی عقیدت مند تھے، 1,00,000 کئی ہزار اللہ کے محبوب نے غلام تیار کیا، جن کو ہم صحابہ کہتے ہیں. چشم محمد کے جدھر اشارے ہو گئے، جتنے ذرے سامنے آ گئے سب ستارے ہو گئے. اتنا کرم ہوا، جو بھی آیا ہے جو مانگتا ہے عطا فرماتا. انما انا قاسم واللہ یؤتی متفق علیہ. بخاری و مسلم کی روایت ہے، میں بانٹتا ہوں ساری نعمتیں. انما انا قاسم، یہ مطلق اللہ کے محبوب نے فرمایا جو تمہیں نعمتیں مل رہی ہیں میرے دست کرم سے آ رہی ہیں. ہم خوش بخت ہیں، خوش ہوتے ہیں، شکریہ ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کبریٰ کا. اے اللہ تو نے ایسا محبوب ہمیں عطا فرمایا کہ پہلے نبی 12 نبی وہ دعائیں مانگتے رہے. کس کو دیکھا؟ آپ لوگوں کی شان کو بڑھاتا رہا تھا. امت محمدیہ میں کون آئیں گے؟ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری آئیں گے، بابا فرید جیسا جوان آئے گا، امام بخاری جیسا جوان آئے گا، امام اعظم جیسی شخصیت آئے گی، اویس القرنی آئیں گے، حضور داتا علی حجویری آئیں گے، مولا علی آئیں گے، صدیق اکبر آئیں گے، فاروق اعظم آئیں گے، عثمان غنی آئیں گے. امت بڑی عظمت والی ہوگی. نیکیاں تھوڑی، جنت میں سب سے ایسے ہے یا نہیں؟ کچھ نہیں ہوئے. سبحان اللہ. جنت میں سب سے پہلے جائیں گے نا، اور زیادہ امت محمدیہ ہوگی نا. 120 صفحے کل جنتیوں کی، اور مسلمانوں کی نبی کے غلاموں کی کتنی صفحے ہوگی؟ 80 صفحے. باقی تمام نبیوں کی امتوں کی 40 صفحے ہوں گی. خوش بات ہے یا نہیں؟ تو ابھی میں عرض کر رہا ہوں اللہ کے محبوب کے آنے سے ہمارے اوپر احسانات کون کرتے ہیں. لقد من اللہ علی، جو میلاد مناتے ہیں کیوں مناتے ہیں، جو نہیں مناتے وہ کیوں؟ کھیڑا نہ تھی وجہ. اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی، احسان کن کو؟ بیٹا اللہ تعالیٰ ان کو دے بیٹا، تو بتائیے خوشی یہ منائیں گے نا؟ مٹھائی بانٹیں گے یا ہمسائیں بانٹیں گے؟ یہی بانٹیں گے نا. اللہ انہیں بیٹا عطا فرمایا، خوشی یہ کریں گے. تو یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ نے اتنی بڑی نعمت ہمیں عطا فرمائی، بھئی ہم تو خوشیاں مناتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ چاہے جیسا بھی ونٹر سیزن ہو، سمر سیزن ہو، آٹم سیزن ہو، سپرنگ سیزن ہو، سمجھ رہے ہیں جو میں بول رہا ہوں؟ ہم تو ہر موسم میں جب بھی میلاد کا مہینہ آئے گا ہم تو بھائی میلاد نہیں چھوڑیں. اور جو نہیں مناتے آپ قرآن پڑھیں، حدیث پڑھیں، تفسیر پڑھیں، جتنا بھی سمجھائیں، وہ نہیں مانیں گے. آپ سے پوچھیں گے میلاد کہاں لکھا ہے، آپ کہیں قرآن حدیث میں بھی ہے، ہم سنیوں کی قسمت میں لکھا ہے، ہمارے مقدر میں لکھا ہے. ہم تو بھی میلاد منائیں گے، خوشی منائیں گے. آپ کو پہلے پتا ہے کہ اگر غسل فرض ہو جاتا تو کتنی مرتبہ نہانا لازم ہے؟ چھوڑنا بچاؤ بھائی.
خاموش ہو جاؤ، وہ خاموش ہو جاؤ۔ توجہ دو، فرشتوں کی ڈیوٹی ہوتی ہے، وہ لکھ رہے ہوتے ہیں وہ کیسے توجہ سے وضو کے ساتھ کون آ کر بیٹھا ہے، نماز ظہر پڑھ کے آیا ہے، کون محبت اور پیار سے بیٹھا ہے، یہ فرشتے لکھ رہے ہوتے ہیں۔ جب غسل فرض ہو جاتا تھا نا 7 مرتبہ پانی بہانا لازم تھا۔ جو اللہ کے پیارے محبوب کو تو امت کا پتہ تھا، سارے کے گھر میں گیزر کا، ہاں جی سردی کا موسم ہو تو پھر 7 مرتبہ ٹھنڈا پانی بہانا پڑ جائے تو پھر کیا بنے گا؟ اللہ کے حضور کیا کرتے رہے؟ دعائیں مانگتے رہے، یا اللہ میری امت کے لیے آسانی کرنا، 6 مرتبہ معاف کرنا۔ غسل فرض ہو، 3 فرض ہے غسل کے، جو دنیا سے چلا جائے اس کے غسل کے کتنے فرض ہیں؟ 1 ہے۔ تو 1 مرتبہ پانی بہانا فرض ہے، 6 مرتبہ رعایت ہے۔ اور اسی طرح نمازیں کتنی تھی بھائی بتاؤ؟ 50 تھی نا، اب کتنی رہی ہیں؟ پڑھ ہم کتنی رہے؟ پوری پڑھ رہے ہیں نا؟ اللہ نصیب فرمائے گھروں کے اندر بھی نماز کا ماحول ہے بھائی۔ نماز جائے جس گھر میں ہے، بیٹیاں پڑھتی ہیں، زوجہ بیوی پڑھتی ہے، اس کے ہاتھ کی روٹی میں نور ہوتا ہے۔ راجا کو دیکھیں کہ روٹی کھائیں آپ، نماز پڑھنے والی آپ کی عالیہ، پھر تہجد پڑھیں، نماز پڑھیں، سر سجدے میں رکھیں، پھر دیکھیں لطف کتنا آتا ہے۔ یہ ہوٹل کی روٹی کھانا، بے نماز عورت کے ہاتھ کی روٹی کھانا، یاد رکھیے سرور روحانی نہیں ہوتا۔ نماز یہ اندر کے پرزے سست ہو جاتے ہیں، نماز پڑھنے کو جی نہیں چاہتا۔ اب جو بھی بگڑ رہے ہیں یہ کھانے کی وجہ سے کیا ہے؟ کئی دوست کہتے جی نماز کا بڑا شوق تھا، اب بڑے غافل ہو گئے ہیں، ایسے کپڑے۔ میں نے کہا کھانا کہاں سے کھاتے ہو؟ میں نے کہا گھر میں نماز کا ماحول، اور ہوٹل کا کھانا نہ کھایا کرو، گھر کے اندر اپنی بیوی سے روٹی پکواؤ، بیٹیوں کو کہو وہ نماز پڑھیں، وضو کر کے آٹا گوندھے، پھر دیکھو نماز کے اندر کتنا سکون آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ نصیب فرمائے۔ نمازیں 5 رہ گئی، ثواب اب میلاد نہیں منائیں گے، ہمیں خوشی نہیں ہے کہ اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا اگر امت کے لیے میں مشقت نہ سمجھتا، میں حکم دیتا عشاء کی نماز پچھلی رات کو پڑھ، پچھلی رات کو فرض ہوتی ہے، اٹھنا آسان ہے، بیچ میں بستر کو چھوڑنا آسان نہیں ہے، سن رہے ہو؟ آسان ہے، لیکن اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا محنت مزدوری کرنے والے ہوں گے، کاروبار کرنے والے ہوں گے، میرے امتیوں کے لیے مشقت ہوگی، لہذا مغرب کے فوراً بعد پڑھ سکتے ہو۔ جو ہی مغرب کا ٹائم ختم ہو، اور فرمایا اگر اپنی امت کے لیے مشقت میں نہ سمجھتا میں مسواک بھی فرض کر دیتا ہر نماز۔ نماز تراویح کے لیے صرف 3 راتیں رمضان المبارک میں آپ تشریف لائے۔ کتنی راتیں؟ بس 3 راتیں، بقیہ راتیں کیوں نہیں آئے تشریف لائے؟ فرمایا کہیں میری امت پہ فرض نہ ہو۔ اگر یہ 20 فرض ہوتے پھر گناہ کتنا لکھا جائے؟ امت کی سہولت کے لیے اقرا بن حابس صحابی رسول ہے، اقرا بن حابس، یا رسول اللہ یہ ارشاد فرمائیں کہ حج ہر سال فرض ہے یا زندگی میں 1 مرتبہ؟ فرمایا خاموش رہے۔ پھر پوچھا، پھر آپ نے فرمایا اگر میں فرما دیتا نا ہر سال، پھر ہر سال فرض ہو جانا پھر میری امت کے لیے مشکل ہوتا، تو اس لیے آپ نے فرمایا زندگی میں 1 مرتبہ، تاکہ میری امت کے لیے سہولت۔ اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا اے میرے غلاموں جب تک تم جنت میں نہیں داخل ہو گے اس وقت تک کسی نبی کی امت کو اجازت نہیں۔ 3 راتیں اللہ کے پیارے محبوب غار میں روتے رہے، مولانا روم فرماتے ہیں، اور سر سجدے میں رکھ کے روتے رہے، وہی نمازیں، اور عورت کیا کرتے رہے یا اللہ جب تک تو میری ساری امت جنت کے لیے جانے کی خوشخبری مجھے نہیں سنائے گا میں سر سجدے سے۔ اتنا کوئی خیر خواہ ہے آپ کا؟ کہ سرداروں کے حکمرانوں کے نعرے لگا لگا کے گلے کام شروع کام اپنا بند کر دیتے ہیں، لوگ ڈی سی کرتے ہیں، ایسے خیر خواہ مشفق کائنات کے سوارا اور کوئی نہیں ہے، روتے رہے۔ صحابہ بھی تلاش کرتے کرتے بھائیو دوستو وہاں پہنچے، یہودی بکریاں چلا رہا تھا، پوچھا کہ تم نے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے؟
اس نے کہا مجھے کوئی پتہ نہیں، دن کے وقت میری بکریاں جہاں چل رہی ہوتی ہیں رونے کی ایک آواز آتی اور اتنی درد بھری ہوتی ہے میری بکریاں چلنا چھوڑ گئی۔ وہاں پہنچے تو دیکھا اللہ کے پیارے محبوب کا سر انور پیشانی زمین پر ہے، اللہ کے حضور رو رو کے دعا کر رہے ہیں، فرما رہے کس کے لیے؟ پتہ تھا نا میری امت کے اعمال کیسے ہوں گے، عمریں تھوڑی ہوگی، ان میں کوتاہیاں بہت ہوگی، عملوں میں کمی بہت ہوگی، رو رو کے دعائیں مانگی ہیں۔ اللہ کی طرف سے جب وحی نازل ہوئی جبریل امین آئے، اللہ کا سلام بھی پہنچایا۔ اللہ فرما رہے اے پیارے محبوب امت کی خاطر میں تمہیں پریشان نہیں کروں، جیسے تو راضی ہوگا تجھے راضی ہوگا۔ کتنا کرم، کتنا امت سے پیار ہے۔ پھر آپ نے عرض کی جبریل اگر میرا ایک بھی چلا گیا نا جہنم جنت میں نہ آیا میں اپنے رب سے راضی نہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے وعدہ کلہم یطلبون رضائی وانا اطلب رضاک یا محمد ہو کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ کتنا پیار ہے ہمارے ساتھ۔ سوار کی رات، جمعہ کی رات تمہارے عملوں کی ڈیری میرے مدینے شریف پہنچتی ہے۔ حیاتی خیر لکم مماتی خیر لکم، میں دنیا میں رہا تمہارے لیے بہتری، دنیا سے آپ تشریف لے گئے عالم میں برزخ میں پھر بھی تو ہمارا بھلا ہے کہ دیکھوں گا نمازیں ہیں، قرآن کی تلاوت ہے، میرے فلاں امتی کے اعمال پیش ہو رہے ہیں، ابے کا ادب کیا ہے، امی کا ادب کیا ہے، نیکیاں ہیں، میں دعا کروں گا۔ اگر کمی کوتاہی ہوگی تو پھر میں دعا، اگر ہوگی خوشی ہوگی مجھے، نیکیاں ہیں زیادہ، کوتاہی ہوگی تو میں دعا کروں گا۔ کیسے کیسے لوگ آتے رہے، اللہ نے مختار بنا کے بھیجا، کمالات دیے۔ آپ بیٹھے اللہ کے محبوب تشریف فرما، سامنے کھجور کا درخت ہے، کھجور تیار ہے، یہودی کہتا ہے اگر یہ کھجور کے دانے میرے منہ میں آ جائے نا میں کلمہ پڑھ لوں۔ یہ شرط لگائی۔ اللہ کے نبی کے ہاتھ کی رسائی، ہاتھ کا کمال کیا ہے، اللہ نے کتنا مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ اللہ کے محبوب نے کھجور کے دانوں کی طرف اشارہ فرمایا، پھر اس کے منہ کھجور کے دانے وہاں سے چلے اس کے منہ میں اور وہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ۔ جس انداز سے جو آیا ہے نا، اللہ کے پیارے محبوب کا کرم، مہربانی اور اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب کا کرم ہوا۔ ایک مرتبہ اللہ کے پیارے محبوب نماز پڑھا رہے ہیں، نماز کی حالت میں آگے سے ہاتھ اوپر کیا پھر پیچھے کھینچ لیا، نماز کے بعد یہ بخاری کی روایت ہے، صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ آج انداز نرالا ہے۔ فرمایا نماز کے دوران میں نے دیکھا جنت سے باہر انگوروں کا خوشہ لگتا ہے، میرا جی چاہ، میرا ارادہ ہوا اپنے غلاموں کے لیے توڑنا، اگر میں توڑ دیتا تم قیامت تک کھاتے کبھی ختم۔ نبی کے ہاتھ میں کیا ہے، نبی کے ہاتھ کی رسائی کہاں تک ہے، جنت ساتویں آسمان پر ہے اور نگاہ کا کہاں تک نبی کی نظر جاتی ہے۔ کتنے نادان ہیں کہ نبی کو دیوار کے پیچھے قائل، سات آسمانوں سے نگاہ اوپر۔ سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، ہاں آپ نے بھی فرمایا کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں میں تشریف لے گئے تو فرماتے ہیں پھر بھی زمین اور نیچے والے حالات جو آپ سے مخفی نہیں تھے اللہ نے آپ کی نگاہ کے اندر، آپ فرماتے ہیں انی ارا ما لا ترون، میں وہ دیکھتا ہوں جو تم دیکھ، انی اسمع ما لا تسمعون، میں وہ آواز بھی سنتا ہوں جس کو تم سن نہیں سکتے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ سید اللہ حبیب اللہ۔ خوش بیٹھے ہیں جی، ماشاءاللہ کیوں نہ ہو پیارے تو پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، ابو جہل یہ تفسیر بحر محیط میں اونٹنے پہ آ رہا ہے، اور عمر مبارک تھی ہمارے آقا مولا تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 سال، آپ باہر سے تشریف لا رہے تھے، ابو جہل نے اونٹنی کو بٹھایا، اٹھا کے حضور علیہ السلام کو اوپر بٹھا دیا اور آگے خود بیٹھ گیا۔ اب اونٹنی کو اٹھاتے اونٹنی تو ایڑ مارتا ہے، لکڑیاں مارتے، اونٹنی نہیں اٹھتی۔ اللہ کی بارگاہ میں اونٹنی نے عرض کیا ہے اللہ آج تو بولنے کی مجھے طاقت دے دو، 2 باتیں ابو جہل سے کر لی۔
کیوں میں نہیں اٹھ رہی؟ اللہ نے بولنے کی طاقت دی. اونٹنی کہتی ہے ابو جہل انت احمق، بالکل فلج ہو، بے وقوف ہو. ھذا هو الامام، جس کو تو نے پیٹھ کے پیچھے بٹھایا ہے یہ پوری کائنات کے امام ہیں. سبحان اللہ. تو نے پیچھے بٹھا دیا، جب تک آگے نہیں بٹھاؤ گے میں نہیں اٹھوں. اونٹنی پہچان گئی یا نہیں؟ ابو جہل 4 ٹانگوں والی اونٹنی پہچان لیا. خوش وقت تھی نا. اللہ کے محبوب نے دروازہ کھٹکھٹایا. ابو لہب گھر سے باہر آیا. فرمایا چچا میں خود چل کے آیا ہوں، کلمہ پڑھ لے، تیرے لیے بہتری ہے. سامنے بکری کا بچہ بندھا ہوا تھا. کہنے لگا میری بکری کا یہ جو بچہ ہے نا، یہ لیلا، یہ کلمہ پڑھ لے، آپ کا میں بھی پڑھ لوں گا. آپ نے فرمایا ابو لہب کی بکری کا لیلا، ابو لہب کی بکری کا میمنہ بچہ، اس کو بتا میں کون. تو وہ بکری کا لیلا بھی کہہ رہا تھا انت محمد رسول اللہ. بکری کا بچہ بھی مان گیا. ابو لہب نے چھری اٹھائی کہ اس پر جادو چل گیا، اس کو چھپا. وہ نہ مان سکا. اور روم سے صہیب روم آ گیا، سلمان فارسی آ گئے. پیارے محبوب کے غلاموں توجہ فرمائیں، جو میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم خوش بخت ہیں، سعادت مند ہیں. پیارے محبوب کا ذکر و جی خوش ہوتا ہے یا نہیں؟ درختوں میں نے مانا یا نہیں؟ پتھروں نے مانا ہے. انی لعارف حجرا بمکہ کان یسلم علیہ. میں نے ابھی قبل ان ابعث اعلان نبوت بھی نہیں فرمایا تھا، ایک پتھر سلام پڑھتے پڑھتے تھکتا ہی نہیں تھا. ہم پڑھتے ہیں سلام یا نہیں؟ پڑھتے ہیں نا. اور جس وقت ہو قومی ترانہ پاک سرزمین شاد باد کیسے سنتے ہیں؟ سکول اللہ بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر؟ کتنے اساتذہ؟ سارے. جو بھی مسئلہ کو ہر استاد کھڑے ہو کے سنتا ہے نا. کوئی اس کو بدعت ہے؟ یہ ملک کے لیے دعا نا پاک سرزمین. اور جب درود و سلام کی باری آئے اس وقت ہر ایک کا مزاج ایک جیسا. یہ سنیوں کا مزاج ہے. ہمارے اوپر خاص کرم ہے. اللہ کے محبوب نے 13 سال مکی زندگی، 10 سال مدنی زندگی، 23 سال میں جو محنت فرمائی، کیسے غلام تیار فرمائے. آپ کی ہم صورت کے بھی قائل ہیں، سیرت کے قائل ہیں، میلاد کے بھی قائل ہیں. پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کو اور سیرت کو ہم ہیں اپنانے والے، میلاد کو ہیں منانے والے. میلاد مناتے رہو اور میلاد والے محبوب کو بھی منایا کرو. آپ کیا چاہتے ہیں؟ فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نماز پڑھو گے اللہ کے محبوب خوش ہوں گے نا. برائیوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، سود سے بچانا ہے، شراب نوشی سے بچانا ہے، کسی کا حق نہیں مارنا، لڑائی سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی پیاری مخلوق کے ساتھ پیار کرنا ہے، ہمدردی کرنی ہے، خیر خواہی، ڈنڈی نہیں مارنی. اب یہ میں سیرت بھی سنا رہا ہوں، سن رہے ہو. صحابی رسول ہے عبداللہ بن عمر بن عاص. فرمایا غلام کو جاؤ گھوڑا پسند کر کے آؤ. جن کو اللہ کے محبوب نے کلمہ پڑھایا، گھوڑا ریٹ طے ہو گیا کتنا؟ 500. جب گھوڑے کو دیکھا مالک کو کہتے ہیں کہ اگر میں 600 دے دوں. ریٹ کتنا تھا؟ 500. مالک راضی تھا. فرمایا اگر میں 600 دے دوں. ایسا بہاولپور میں کوئی ملے گا؟ فرمایا اگر میں 700 دے دوں. جب پیسے دینے کی باری آئے صحابی رسول نے اس کو 800 درہم دے دی. ریٹ کتنا طے ہوا تھا؟ آپ کو کوئی ملے گا ایسا؟ نہیں ملے گا. یہ صحابی رسول ہے. جب 800 درہم دے دیے، ساتھیوں نے پوچھا آپ نے کمال کی. 500 ریٹ طے ہو گیا تھا اور راضی بھی تھا. 300 آپ نے زیادہ دے دیے. فرمایا بھائی گھوڑے کے مالک کو صحیح ریٹ کا پتہ نہیں تھا. گھوڑا قیمتی تھا. اور جس محبوب کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے ان کا فرمان ہے کہ ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنی ہے. الدین، دین کس کا نام ہے؟ نصیحت کا نام ہے. الدین النصیحت، دین خیر خواہی کا نام ہے، کسی کا نقصان نہیں کرنا. اب ہمارا مزاج ہے ایسا؟ سن لو یہ صحابی ہیں. حضرت ایک اور صحابی ہیں، حضرت
پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت ابو الدرداء، یہ بھی صحابی رسول ہے رضی اللہ عنہ، موت کا وقت جب قریب آیا اپنے بیٹوں کو فرمایا بیٹا میرا جو اونٹ ہے نا جس کا نام ہے دمود، اب میری موت کا وقت ہے، یہ اونٹ تو میرے سامنے کھڑا کرو، اپنے اونٹ کو دیکھ لو۔ جانوروں سے پیار ہوتا ہے یا نہیں؟ جانور بھی پیار کرتے ہیں یا نہیں؟ جانور بھی پیار کرتے ہیں۔ اونٹ کو سامنے لایا گیا، صحابی رسول نے یوں ہاتھ باندھ دیے اونٹ کے ساتھ۔ اونٹ کو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کچھ وقت میں نے تیرے ساتھ گزارا، کوشش تو کی تھی وقت پر تجھے چارہ ڈالنا، پانی پلانا، اگر کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہو اللہ کے لیے مجھے معاف کرنا۔ یہ صحابی کیسے معافی مانگ رہے ہیں؟ جانور سے۔ اے نوجوان توجہ کر، دل کی تختی پر مفتی محمد امین نقشبندی کے لفظ لکھ دے، صحابی وہ ہے، وہ نبی کا سچا غلام ہے جو جانور سے معافی مانگ رہا ہے۔ کوئی کمی کوتاہی ہو رہی ہو تو میرے اللہ کے لیے معاف کر دینا، شکایت اللہ کی بارگاہ میں۔ تو اپنے ابو کے ساتھ کتنی مرتبہ بولا ہوگا، جو سے امی کے سامنے، اپنے بزرگ کے سامنے، بڑے بھائی کے سامنے، یار تجھے ابھی تک توفیق نہیں ہوئی تو بھی تو معافی مانگ لینا، تو بھی معافی مانگ لے۔ یہ 4 دن کی زندگی ہے تو آخر قبر میں جانا ہے، آگے پائی پائی کا حساب ہوگا۔ تو ادھر دنیا میں زندگی گزار رہے ہو نا، زمین کے اندر سب رپورٹیں جمع ہو رہی ہیں۔ جیسی محافل میں جاتے ہو، جو کچھ کریکٹر ہے، جو کچھ کر رہے ہو، یاد رکھو ایک ڈاکٹر صاحب نے لکھا کہ ویلتھ از گان، ویلتھ از گان، سب سن رہے ہو؟ توجہ ہے؟ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں نتھنگ از گان۔ اگر کاروبار کرتے ہو گھاٹا آ گیا، نقصان ہو گیا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ ہیلتھ از گان، سم تھنگ از گان۔ اگر آپ کی صحت صحیح نہیں ہے، صحت خراب ہو گئی ہے، اچھے ڈاکٹر سے دوائی لے لو۔ اور کریکٹر از گان، ایوری تھنگ از گان۔ جناب کا کریکٹر لوز ہو گیا، کلمہ نبی کا پڑھتے ہو، امت محمدیہ میں شامل ہو، مسلمان ہو، اور تمہارا کریکٹر ایسا لوز ہوا، محلے والوں کو تو تمہارے اوپر اعتماد ہی نہیں، کوئی 1000 روپیہ تمہیں قرض دینے کو تیار نہیں، یہ تو نبی کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایوری تھنگ از گان، تیرا کچھ نہیں بچا۔ ایسا تیرا کریکٹر اور کلمہ نبی کا پڑھے، اور کس نبی کا؟ جو نبیوں کے نبی، رسولوں کے رسول، اللہ کے نبی، کائنات کے ذرے ذرے کے نبی۔ تیری صورت ایسی ہو، تیری سیرت ایسی ہو، تیری گفتار ایسی ہو، تیرا کردار ایسا ہو، اگر کافر بھی تجھے دیکھے، تیری صورت کو دیکھے، تیرے کریکٹر کو دیکھے، کافروں کو ماننا پڑے نبی کا غلام۔ سمجھ آ گیا؟ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ ان ووٹ کی خواہشات کی برکت فرمائے۔ اکرم صاحب اللہ ان کو برکتیں نصیب فرمائے، آپ کو مبارک ہو، ووٹ صاحب کو مبارک، ووٹ کے بابے کو مبارک ہو، رشتہ داروں کو مبارک ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ آج میلاد نبی ہے، کیا سہانا نور ہے، آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے۔